نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 172 سے 178 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ آیت 172۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ آیت 173۔ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت 174۔ ترجمہ: یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ مبادا قیامت کے روز تم یوں کہنے لگو کہ ہم تو اس اقرار سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں، تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعلوں پر تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ ہم آیتیں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 172 سے 174 کا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 172 اس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے کہ حق تعالیٰ نے روز عزل اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکال کر ان سب سے اس بات کا اقرار کرا لیا تھا کہ اللہ ہی ان کا رب اور سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے انسان کو اسی فطری توحید پر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت 30 میں فرمایا، پھر تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے پیچھے لگو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تبدیلی نہیں، سیدھا دین تو یہی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطری صلاحیت یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اس مذہب اسلام و توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے کوئی کنکٹا بچہ دیکھا ہے؟ مگر لوگ اس کا کان کاٹ دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا اور جو چیزیں میں نے حلال فرما دی تھیں انہیں حرام کر دیا۔ آیت 173 اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا جو ہمیں ورثے میں ملا، ان کی غلطی پر ہماری پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ آیت 174 یعنی تفصیل سے آیتیں بیان کرنے کی یہ مصلحت ہے کہ تفصیلی بیان سن کر شرارتوں سے باز آنا ممکن ہو جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا
فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ آیت 175۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولکنہ اخلد الی الارض واتبع هواه فمثله كمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ آیت 176۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون۔ آیت 177۔ ترجمہ: آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم اس کو ان آیتوں کی بدولت سربلند فرما دیتے، لیکن وہ تو دنیا پر ریجھ گیا اور خواہش کا پرستار بن گیا۔ اب اس کی حالت کتے کی سی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ لا دیں تب بھی ہانپے یا نہ لا دیں تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی ہے، لہٰذا آپ یہ حال بیان فرما دیں تاکہ لوگ غور کریں، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی مثال بھی بدترین ہے، وہ کچھ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 175 سے 177 کا۔ تفسیر آیت 175۔ بلعام بن باورا کا واقعہ۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، یعنی بلعام بن باورا یا سیفی بن راہب، یہ بلقا کا ایک شخص جو اسم اعظم سے واقف تھا اور بیت المقدس میں جبابرہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، بعض اسے یمنی بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اسرائیلی عالم تھا جو مستحجاب الدعوات تھا۔ نازک اوقات میں اسرائیلی اس کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلطان مدین کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ نے اسے جاگیر دے کر اپنا ہم خیال بنا لیا اور اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا، مگر اسے نبی کہنا غلط ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کر حبابرہ سے جنگ کرنے گئے تو بلعام اس قوم کا ایک بزرگ تھا۔ اس کی قوم کے ممتاز لوگوں کو اور اس کے رشتہ داروں نے اس سے درخواست کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کے حق میں بد دعا فرمائیں، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرتا۔ آخر لوگوں کے اصرار پر مروت میں آ کر بد دعا کر بیٹھا۔ اللہ نے امت سلب کر لی اور اس کے خاص مقام سے اسے گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شادابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن دینی عروج پر ہوگا تو یکایک اس سے ہٹ جائے گا، قرآن پس پشت ڈال دے گا اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا الزام لگایا جانے والا؟ فرمایا الزام لگانے والا۔ آیت 176۔ اگر ہمیں منظور ہوتا تو اسے بلند مقام پر پہنچا دیتے اور قرآن کی تابعداری کی توفیق دے کر دنیوی گندگیوں سے محفوظ رکھتے، لیکن وہ دنیوی خوبصورتیوں، بہاروں، لذتوں، نعمتوں پر ریجھ گیا اور دوسرے نادانوں کی طرح دنیا نے اسے بھی اپنے چکر میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے شیطان ایک اونچے پل پر دکھائی دیا اور اس بد نصیب نے شیطان کو سجدہ کر لیا جبکہ اس کی گدھی نے اللہ کو ہی سجدہ کیا۔ بے عمل عالم کی مثال کتے جیسی ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سمجھاتے رہیں تاکہ یہ غور و فکر سے کام لیں اور سیدھی راہ پر آ جائیں، اور بلعام کے قصے سے عبرت پکڑیں کہ جب بلعام جیسے شخص کا جو مستحجاب الدعوات تھا اور جس نے چند سکوں کی خاطر حق تعالیٰ کی عطا کردہ علمی دولت ضائع کر دی، یہ برا انجام ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو پھر یہودی عالموں کی جو آپ کی صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور انہیں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کیا کچھ درگت نہ بنے گی؟ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر کے خوش نہ ہوں، ان کا بھی بلعام جیسا عبرتناک انجام ہوگا اور دین و دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ان کے علم کا تو یہ تقاضا ہے کہ آپ کو سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لے آئیں۔
اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں اور بے دھڑک لوگوں پر حق بات ظاہر کریں۔ ذرا غور تو فرمائیے، ان بے ایمانوں کی کیسی بری مثال دی گئی ہے کہ کتوں جیسے ہیں۔ جس طرح کتے نگلنے اور شہوت رانی میں گرفتار رہتے ہیں، یہی ان کا حال ہے۔ پھر جو علم و ہدایت کے دائرے سے قدم نکال کر خواہش کا پرستار بن جائے کہ جس طرح ممکن ہو اپنی ہر آرزو پوری کرے، وہ بھی کتوں ہی کی طرح ہے۔ ان بدبختوں نے سیدھی راہ پر چلنے سے اور اپنے حقیقی آقا کی باتیں ماننے سے منہ پھیر لیا، دنیا پر ریچھ گئے، لذتوں میں پھنس گئے اور خواہشات کے پرستار بن گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ خود انہوں نے اپنی قبریں آپ کھودیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مجرم گناہ کر کے اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مارتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، آیت 178۔ ترجمہ: اللہ جسے ہدایت فرمائے وہی راہ پر آتا ہے، اور جن کو گمراہ کر دے وہی گھاٹے والے ہیں۔ ہدایت و ضلالت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تفسیر: آیت 178، یعنی اللہ جسے راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راہ سے ہٹا نہیں سکتا، اور جسے گمراہ کر دے وہ یقیناً سخت گھاٹے والا ہے اور شامت اعمال میں گرفتار ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ابن مسعود والی حدیث میں ہے کہ ہر طرح کی بڑائیاں اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ ہمیں اللہ کی بڑائیاں کرنے دو، اسی سے مدد مانگنے دو، اسی سے ہدایت طلب کرنے دو اور اسی سے معافی کی درخواست کرنے دو۔ ہم اپنی شرارتوں سے اور اپنے برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ راہ پر لائے اسے کون بے راہ کرے، اور جسے وہ بے راہ کر دے اسے کون راہ پر لائے۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 172 سے 178 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔